بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ عَطْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ إِمَّا فِي النَّظْمِ أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل باق في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان کلام فصاحت فی الکلام یہ ہے کلام کا خالی ہونا ذوف تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تاکید سے، درا حال ہے کہ سارے کلمات اس کے فصیح ہوں. اب تیسری چیز بیان ہو رہی تھی. بسم اللہ تاکید کی تعریف کی تھی مصنف رحمہ اللہ نے کہ کلام کا ظاہر الدلالت نہ ہونا معنی مرادی پر. یہ کیوں ظاہر الدلالت نہیں ہے؟ خلل کی وجہ سے. خلل کیا ہے؟ ایسا خلل جو واقع ہونے والا ہے نظم میں، جی، کہ تقدیم تاخیر ہو گئی ہے، حذف ہو گیا، اضمار ہو گیا وغیرہ ذالک ہو گیا، اس پر شعر اور ساری اس کی وضاحت. جی، یا تاکید کلام کا ظاہر الدلالت نہ ہونا معنی مرادی پر خلل کی وجہ سے جو واقع ہے انتقال میں، جو واقع ہے انتقال میں. گال پچھلی سمجھ آئی؟ جو واقع ہے یہ پہلے تو ترکیب، اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں، اور پہلا یہ تاکید معنوی ہے، یعنی خلل معنی میں کہ بوجہ بعید ہو جانے سمجھنے کے اور بوجہ خفی ہو جانے کرینے کے. انہوں نے لکھا جی ترکیب بیان کی ہے کہ اس کا عطف ہے اما فی النظم پر، اما فی النظم پر. اب پوری عبارت کس طرح بنی؟ کیا کہ جی و اما فی الانتقال کا عطف ہے، اما فی الانتقال عطف ہے اما فی الانتقال کا، اما فی الانتقال کا عطف ہے ماتن کے قول اما فی نظم پر. بس اب مطلب کیا بنا وہ ساری عبارت ساتھ جوڑ کر، یعنی کلام کا ظاہر الدلالت معنی مرادی پر نہ ہونا خلل کی وجہ سے، ایسا خلل جو واقع ہے ذہن کے انتقال کرنے میں معنی اول سے. معنی اول سے مراد بین اسطور کہ خلل کی وجہ سے جو واقع ہے ذہن کے انتقال میں معنی اول سے، یعنی لغوی حقیقی سے جو سمجھ آ رہا ہے باعتبار لغت کے، اس سے انتقال کرنا ثانی معنی کی طرف جو کیا ہے مجازی ہے، اور وہ متکلم کا مقصود وہ ہے، متکلم کا مقصود ہے کہ متکلم نے جو کلام بولی ہے جو اس کا موضوع حقیقی وہ تو سمجھ آ گئے، مراد وہ نہیں ہے، مراد ہے مجازی، مراد ہے تو وہاں ذہن منتقل ہوتے ہوئے راج ٹوئے آگے ٹبے آگے پتہ ہی نہیں لگا کدھر جانا ہے. جی وہ ٹوئے ٹبے کیوں آئے بدال کا بے صحابہ پہ جی آخ، یعنی تاکید معنوی یہ ہے کہ نہ ہو تاکید معنوی یہ ہے وہ معنوی انتقال میں، بہرحال انتقال میں، یعنی نہ ہو کلام ظاہر دلالت معنی مرادی پر ایک خلل کی وجہ سے جو واقع ہے ذہن کے منتقل ہونے میں معنی اول کی طرف جو کہ مفہوم من معنی اول سے معنی حقیقی متکلم کی مراد نہیں ہے، معنی مجازی مراد ہے کہ معنی موضوعہ جو ہے وہ مراد نہ ہو تو موضوعہ کا غیر مراد ہو تو وہاں قرینے ہوتے ہیں. معنی حقیقی سے ذہن منتقل ہوتا ہے معنی مجازی کی طرف، بیماری معنی حقیقی کی طرف منتقل نہیں ہونا. ذہن کے انتقال میں کس سے؟
معنی اول سے جو کہ سمجھا گیا ہے لغت کے اعتبار سے معنی ثانی کی طرف جو کہ مقصود ہے. خالد ککھ بھی نہیں پی آخر تیرے کو سمجھ آئی تو گل. بہرحال انتقال میں یعنی نہ ہو کلام ظاہر الدلالت. یہ خلل فی الانتقال کیا ہوتا ہے؟ خلل فی الانتقال انتقال یہ ہے کہ نہ ہو کلام ظاہر وہ نہ ہو کا مطلب وہی معنی مصری کرنا ہے بھی کلام کا ظاہر الدلالت نہ ہونا معنی مرادی پر جو وہاں مراد ہے. جی ایک خلل کی وجہ سے جو باقی ہے ذہن کے انتقال کا. بس اب ذہن نے کس سے انتقال کرنا ہے، کس کی طرف کرنا ہے، انہوں چھڑ. معنی حقیقی سے انتقال کرنا ہے ذہن نے معنی مجازی کی طرف کہ متکلم کی مراد حقیقی نہیں ہے مجازی ہے. اب مجازی حقیقی سے جو مجازی کی طرف انتقال ہے سفر لمبا ہو گیا ہے، اس انتقال میں خرابی آ گئی ہے. اس انتقال میں خرابی آ گئی. یہ ہے تاکید معنوی. یہ ہے کہ معنی حقیقی سے جو ذہن نے منتقل ہونا ہے معنی مجازی کی طرف، اس انتقال میں خرابی آ گئی. اس تو یہ کیا ہے؟ یہ تاکید معنوی ہے. یہ ہے خلل فی الانتقال. خلل فی الانتقال. کلام ٹھیک ہے، صرف وہ معنی مجازی جو مراد ہے درمیان میں آگے آ رہا ہے کہ واسطے زیادہ آ گئے ہیں. اور بہرحال انتقال میں ھذا ھو التاکید المعنوی. عطف ہے ماتن کے قول اما فی النظم پر. اب جب عطف ہو تو معطوف علیہ جو کا جو ما قبل ہوتا ہے اس کا تعلق معطوف کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عطف کا یہ مطلب ہے جی یعنی نہ ہونا کلام کا ظاہر الدلالت معنی مرادی پر. پچھلے سبق لکھا ہے نا مراد تھلے معنی مرادی، تو کون لکھا؟ باوجہ خلل کے. اب چونکہ پیچھے وہ صفت بیان ہو چکی ہے، ایسا خلل جو واقع ہے ذہن کے انتقال میں معنی اول سے، ایسا معنی اول جو سمجھا جا رہا ہے باعتبار لغت کے، یعنی لغوی معنی تو سمجھ آ رہا ہے لیکن انتقال کرنا ذہن کا اس معنی سے کدھر؟ معنی ثانی مجازی کی طرف. کیوں کرنا ہے؟ جو کہ مقصود ہے، جو کہ ایسا معنی ثانی جو مقصود ہے. چونکہ متکلم کی مراد وہ اس لیے وہاں پہنچنا ہے جی، وہ ختم ہوتے بیس کار نہیں اگلے کار ہے جی. اور یا انتقال میں عطف ہے ماتن کے قول اما فی النظم پر یعنی نہ ہو کلام ظاہر الدلالت. اور تاکید مصدر ہے وہ کون الکلام موقع نو، اس لیے یہ سارے مصدری معنی کیے ہیں. پیچھے آنے گا سی آن کہ کوئی نہیں سے گا. پچھلے سبق دیکھا آنا ہے او رتی عبارت ہے رتی انہوں نال لائے تھے. یعنی نہ ہونا کلام کا ظاہر الدلالت معنی مرادی پر بوجہ خلل کے جو واقع، ایسا خلل جو واقع ہے ذہن کے منتقل ہونے میں معنی اول سے جو سمجھا گیا ہے لغت باعتبار لغت کے. انتقال کدھر؟ معنی ثانی کی طرف جو کہ مقصود ہے. کون ہے وہ معنی ثانی؟ مجازی جی. فذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. یہ خلل اور دیر سے پہنچنا کیوں ہوا؟ یہ انتقال میں خرابی کیوں آئی؟ وجہ یہ اس سبب سے کہ معنی حقیقی لغوی اور جو مجازی معنی مراد ہے اس وقت ان کے درمیان لوازم بعیدہ ہیں جو محتاج ہیں وسائط کثیرہ کی طرف. یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے واسطے ہیں، بہت سارے ان واسطوں سے گزر کر اس مجازی معنی پر پہنچیں گے. ادھر یہ ہے کہ ما خفاء القرائن الدالۃ علی المقصود، جو مقصود پر دلالت کرنے والے قرینے ہیں وہ بھی سارے مخفی ہیں. تو قرائن مخفی ہیں، درمیان میں وسائط زیادہ ہیں
یہاں سے معنی مرادی تک پہنچنے میں دیر ہو گئی اور کیا ہو گیا، خلل واقع ہو گیا. تو لہٰذا ایسی کلام جو ہے وہ مؤکد ہوگی. جو کلام مؤکد ہوتی ہے وہ اس کو کیا ہوتا ہے، غیر فصیح ہوتی ہو. یار جتنے گل جانی اتنے آ کے تو ساہ نکل جاتا تھوڑا. جی اصل تو یہ ہے کہ فصیح کون ہوتی ہے، غیر فصیح کون ہے. فصیح وہ ہے جس میں یہ سارے خلوص ہوں، جس میں ایک بھی نہ ہوا تو وہ کیا ہوگی. اتنے گل لونی ہے کہ یہاں فصیح اور غیر فصیح کی بات چل رہی ہے یار. ہاں جی کیا کہ جی، اور یہ ذہن کے منتقل ہونے کا میں جو خلل واقع ہوگا یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ معنی اول جو کہ حقیقی ہے اور معنی ثانی ان کے درمیان لوازم بعیدہ ہیں جو محتاج ہیں وسائط کثیرہ کی طرف، اور دوسرا یہ ہے کہ قرائن جنہوں نے مقصود پر دلالت کرنی تھی وہ مخفی ہے. اب بیان کر. اور یہ خلل اس لیے ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان لوازم ہیں جو بعیدہ ہیں جو محتاج ہیں وسائط کثیرہ کی طرف، باوجود قرائن کے مخفی ہونے کے جو دلالت کرنے والے ہیں. یہ پہلا عنصر ہے اور عنصر اول وہ بود ہے. دوسرا عنصر خفا ہے. قرینے خفی ہیں اور جو معنی مرادی ہے وہ دور ہے، اس میں بہت سارے واسطے ہیں. یہاں سے خلل واقع ہوا. چلو، اور یہ خلل اور دیر بسبب لانے لوازم کے، ایسے لوازم جو بعیدہ ہیں. کن سے؟ وہ نال جو لکھے نا اپنے ہی جی، صرف وہ لکھا پتلا ہے اپنا. کن سے بعیدہ ہیں؟ ایسے لوازم بعیدہ جو محتاجہ ہیں، جو محتاج ہیں وسائط کثیرہ کی طرف. کن کے درمیان؟ یعنی وہ لازم، وہ معنی مجازی کو لازم کہتے ہیں. لازم تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطے ہیں. جی سنیں جی باوجود خفی ہونے قرائن کے جو دلالت کرنے والے ہیں مقصود پر، اے بعدم الجریان علی اسلوب اس تو اگے نکل گیا جی. بلغاء کا تو طریقہ ہے کہ قرینے قائم کرتے ہیں، تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوا جی. اور یہ خلل اور دیر بسبب لانے لوازم کے جو بعیدہ ہیں جو محتاج ہیں وسائط کثیرہ کی طرف، باوجود خفی ہونے قرائن کے جو دلالت کرنے والے ہیں مقصود پر. قولہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکون یعنی باوجہ سامع کے نفس کے دیر کرنے کے، اس کے نفس کے انتقال ہو، نفس ناطقہ او ذہن او عقل، اس کے انتقال کرنے میں معنی اول سے یعنی معنی اصلی حقیقی سے. وقولوا الی المعنی الثانی یعنی وہ معنی کہ جس کے لیے قسم کا تعلق ہے کس کے ساتھ، اور یہ جو ثانی ہے یہ معنی کنائی ہے یا سنی. پس معنی اول ہو گیا. مثل ہن سنی، بے خبر دینی کثرت رماد کی، فلانے کے گھر رماد زیادہ ہے جی. زید کثیر الرماد، زید کے گھر میں سوا بہت زیادہ ہے. سمجھے یا؟ اب پڑھیے نا مثالاں تیرے قول میں مقام مدح میں زید کثیر الرماد، اور پہنچنا ہے کرم تک کہ زید بڑا سخی ہے، زید بڑا انہیں سوال معنی کو پہنچنا ہے کتوں تک. حاصل مافل مقام یہ ہے کہ فصاحت کلام کی، فصاحت کی شرط کلام کنائی ہو یا بھئی شرط کیا ہے یہ کہ ہو معنی ثانی کون، وہ قریب سامع کے فہم کے. کس سے؟ پس اگر نہ ہوا اس طرح بائیں طور کے ہو معنی ملابس کیا بعید، سمجھنا اس کا کس سے، عرفاً اس حیثیت سے کہ محتاجی ہو کدھر، باوجود، تو پھر نہ ہوگی یہ کلام کنائی یا مجازی.
کیونکہ اس میں کیا حاصل ہو گئی ہے؟ تاکید حاصل ہو گئی ہے. سنیں بسبب ایراد مصنف کا مذہب ہے مجاز اور کنایہ میں انتقال کرنا کس سے؟ تو پس تھا اولا یہ کہ کہتے بسبب ایراد تامل، اور صحیح ہے یہ کہ ہو معنی بسبب قصد اللوازم تو مراد ملزومات ہو، کوئی اعتراض نہیں. علل بسائط کثیرہ، علل میں کہتا ہوں کہ ظاہر اس کلام کا اور کلام سابق کا میری مراد لوازم بعیدہ دلالت کرتے ہیں کہ خلل مذکور موقوف ہے کتنے پر؟ 3 لوازم اور 3 بسائط پر پس اکثر. حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ متحقق ہو جاتا ہے یہ ایک لازم اور ایک واسطے کے ساتھ بھی. تو جواب یہ ہے کہ خلل کا وقوع بے لازم واحد اور ایک واسطے کے ساتھ یہ بہت نادر ہے، اس لیے شارح نے اس کا تعرض نہیں کیا جی، بلکہ غالب یہ ہے کہ خلل متحقق ہوتا ہے بتعدد باقی یا جمع کا اطلاق جب ما فوق الواحد کم از کم 2 واسطے ہوں تو پھر خلل ہوتا ہے، ایک واسطے سے کوئی نہیں ہوتا. اچھا وہ کثیر اور مات جو ہے نا وہ آگے پھر مثال آ رہی ہے، پڑھی ہے پیچھے کہ زائد کے گھر میں چھائی زیادہ ہے، یہ تب ہوتی کہ آگ زیادہ بلتی ہے، آگ زیادہ تب بلتی کھانے زیادہ پکتے ہیں، کھانے زیادہ تب پکتے ہیں کھانے والے زیادہ ہوں، مہمان زیادہ ہوں، تو مہمان زیادہ تب آتے ہیں جب بندہ سخی ہو. ایتھوں سوات سخاوت پہنچے ہیں اتنے واسطوں کے ساتھ، تب جا کر یہ بات سمجھ آئی ہے جی کہ زید کثیر و رماد ہے جی، زید کثیر و رماد ہے جی. قول الآخری وهو مانا کر لی ہوں اگو او كقول الآخر وهو عباس بن الأحنف ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق. صبر. مصنف علامہ قزوینی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے جی تلخی اپنا جلال الدین محمد بن عبد الرحمن الخطیب القزوینی رحمہ اللہ نے، انہوں نے فرمایا جیسے آخر کا قول، جیسے ایک اور شاعر کا قول، جیسے کیڑا ساتھ لوگ وہ آگے آ رہا ہے. وہ شاعر کون ہے؟ شاعر صاحب فرماتے ہیں وہ عباس بن احنف ہے، یہ بنی حنیفہ قبیلے سے ہے، ہارون اور رشید کے نودہ ماہ سے ہے، تو یہ اس کا نودہ ماہ سے تھا جی. سوال ہے کہ کقول ہی کیوں نہیں کہا؟ سوال ہے قول ہی کیوں نہیں کہا؟ آخنا سوال ہے کہ کقول الآخر کہا ہے، کقول ہی کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب ہے اگر کقول ہی ہوتا تو وام ہوتا کہ شاید یہ بھی فرزدق کا شعر ہے، پیچھے فرزدق کا ذکر آیا نا، تو کقول ہی کا مطلب ہے جیسے قول اس کا، کس کا؟ تو حالانکہ یہ فرزدق کا شعر نہیں ہے، اس لیے کہا کقول کیا کہ جی اگر کقول ہی کہتا تو اگر کقول ہی کہتا تو ضمیر کا مرجع ہوتا فرزدق، تو شاید وام ہوتا کہ شاید یہ بھی، فرزدق کا شعر، حالانکہ اس کا نہیں ہے. جیسے قول آخر کا اور دوسرے شاعر کا یار، اور وہ عباس بن احنف ہے، نہیں کہا مصنف نے کا قول ہی تاکہ نہ وہم کیا جائے ضمیر کے لوٹنے کا فرزدق کی طرف. شعر جی شعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. چل سأطلب عن قریب طلب کروں گا میں دار کی دوری تم سے تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور آنسو بہائیں گی میری آنکھیں آنسو تاکہ خشک ہو جائیں. یہ شعر ہے، یہ شعر ہے جی. اچھا اور پڑھ بچوں بتسکبو وتسكبوا بالرفع وهو الصحيح. ہاں بچواؤ ہے قدر سے. اچھا جی بتسکبو، یہ علامہ شارح فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا تھا کہ یہ منصوب ہے، تو کہتے ہیں منصوب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور یہی صحیح ہے، مرفوع ہے. دیکھو نا جی پھر تو ملا علی قاری صاحب جو ہے ترکیب دی میں غلطیاں کر دینا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ دے، میں گرفت جو کرنی ہوتی ہے وہ دوجے شاعر کہہ بیٹھے بھی کی ہے منصوب ہے، کیا ہے؟ تو بابی بھی گرے گا منصوب نہیں ہے، مرفوع ہے، غلطی لگی تھا جی جی وہ بس صحیح ہو
روایتاً و اس لیے کہ ثابت ہے ان کے نزدیک بے نقل صحیح رفع کے ساتھ ہی، اور اس لیے کہ صحیح بیت کے معنی میں اشارے کے نزدیک وہ ہے جس کو من قریب نقل کریں گے شیخ سے، اور وہ رفع پر مبنی ہے، وہ رفع پر مبنی ہے جی۔ اور تسکبو اور تسکبو اور پچھو من ہے نا ساتھ لبو تو سارا گوار ہے نا شعر، ان قریب طلب کروں گا میں دار کی دوری تم سے تاکہ قریب ہو جو تم، تاکہ قریب ہو جاؤ، اور بہائیں گی رفع کے ساتھ ہے، یہی صحیح ہے، بہائیں گی میری آنکھیں آنسو تاکہ خشک ہو جائیں، اندہ مانا کرتا گا ٹوریے بھی خرابی کتھے بھی ان قریب طلب کروں گا میں بود دار کو تم سے، دار کی دوری، دار کی دوری تم سے تاکہ قریب ہو جاؤ تم، اور بہائیں گی میری آنکھیں آنسو تاکہ خشک ہو جائیں، تو یہ تسکبو رفع کے ساتھ ہے، یہی یہی صحیح ہے۔ جعلا جعل سکبت دموع سک بس سبک کی ہویا سک بدمو بالدموع کنایۃ عما یلزم فراق الاحبۃ من الکآبۃ والحزن بس واصاب۔ اور صبر ابا صاحب۔ اچھا جی توجہ، علامہ افزانی صاحب فرماتے ہیں غلطی کہاں ہوئی ہے جی، یہ شعر غیر فصیح کیسے بنایا ہے شاعر نے آنسو بہانے کو کنایا عرفن اس شے سے جو لازم آتی ہے دوستوں کی جدائی کی وجہ سے، جی دوستوں کی جو چیز لازم آتی ہے نا اس چیز سے کنایا کیا ہے آنسوؤں کا، اس چیز سے جب دوست جدا ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی کآبت والحزن، او جی عطف ہے سبب کا مسبب پر، او کآبت نظر آئی، او ہوا سوء الحال والانکسار من الحزن، جسے کہ جب احبہ کی جدائی ہوتی ہے تو بندہ ڈھول بجاندہ ہے کہ پریشانی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے جی، تو کآبت اور حزن جی۔ اب مراد یہ ہے مراد تو جب دکھ ہوتا ہے تو بندہ ہنستا ہے کہ روتا ہے، روتا ہے، رہنا بھی نہیں پتا روتا ہے۔ تو اب جو مسبب ہے نا کون، کآبت اور حزن، یہ مراد یہ تھا جی نا، یہ سبب ہے، کآبت اور حزن یہ سبب ہے، اور اس کی وجہ سے کیا آتا ہے، رونا آتا ہے۔ تو مسبب یعنی بولنا کیا تھا، سبب، سبب کی بجائے کیا بولا، مسبب۔ اب مسبب بول کر مراد سبب ہے، مسبب بول کر کیا، آنسو کا بہانہ بول کر مراد احبہ کی جدائی پر جو دکھ ہوتا ہے وہ دکھ مراد ہے، وہ دکھ کیا ہے، کآبت اور حزن اور تکلیف، یہ اس میں تو وہ مصیب ہے، اس میں تو یہ کنایا تو ٹھیک ہے، یہ کنایا تو کہ آنسو بہانے سے انتقال کرنا ہے اس شے کی طرف جو دوستوں کی جدائی کی وجہ سے ملتی ہے، وہ کیا ہے، تکلیف، وہ کیا ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہو گئی۔ کیا کہ جی شاعر نے آنسو بہانے کو بنایا ہے، تسکبو اینا یا دموع نہیں ہے گا تو انہوں بنا سکتے ہیں مصدر کٹ کے سکب دموع، آنسوؤں کا بہانہ کی، آنسو کا بہانہ، ہاں سکب دموع آنسوؤں کے بہانے کو شاعر نے کنایا بنایا ہے، اس شے سے یعنی بولا ہے آنسو بہانا، مراد وہ شے ہے جو احبہ کی جدائی پر لازم آتی ہے، وہ کیا ہے، دکھ تکلیف، تکلیف، ہاں ماں جی سنی، جی تو پھر وہ مراد وہ ہے، مراد وہ ہے، تو یہ مصیب ہے اس میں، کیونکہ یہ قریب ہے، یہ یہاں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جب تکلیف آتی ذکر کرنا ہو تکلیف کا، مراد تکلیف اور ذکر آنسوؤں کا کر دیں
تو فلاں رو رہا ہے، تب اسے سمجھ آئے نا اس کو کوئی تکلیف ہے جی، یہ سمجھنا آسان ہے کہ کوئی نہیں جی، تاں تو فٹافٹ جا کے پتر کی گل رونا کیوں کیا خیر ہی، اور سمجھ گئے ہیں۔ بنایا ہے شاعر نے بنایا شاعر نے سکب دمو کو، او آنسو بہانے او تس کو بو ہے نا ید دموع، بھئی بہائیں گی میری آنکھیں آنسو تاکہ کیا ہو جائیں، خشک ہو جائے۔ تو یہ جو سکب دموع ہے، آنسوؤں کا بہانا، بنایا ہے شاعر نے سکب دموع کو کنایا اس شے سے جو شے لازم آتی ہے یا جو شے یلزم و لازم کرتی ہے، احبا کی جدائی کو، احبا کی جدائی پر۔ اب اماں کا بیان ماں کا، یعنی تکلیف اور حزن، تکلیف اور حزن، سنیں، اور اس میں مصیب ہے، اور اس میں مصیبت۔ کون؟ اینی گل تو ٹھیک ہوئی کیونکہ یہ انتقال آسان ہے جی۔ جی بنایا ہے شاعر نے سکب دموع کو کنایا، سکبے سکبن تس کوبو دی مصدر فالن سکبن، دموع کو کنایا اس شے سے جو لازم کرتی ہے احبا کی جدائی کو، یعنی تکلیف، ہاں دکھ اور تکلیف، اور اس میں مصیب ہے، اس میں وہ مصیب ہے۔ او بے خود رو او لے تجمدا، او جمود اصل میں ہوتا ہے جو بہنے والی چیز ہو نا وہ جم جائے، وہ کیا ہو جائے، منعقد ہو جائے، اور اس کا عدم سلان ہو جائے، کس کی وجہ سے، اور شدت برد کی وجہ سے، پہلا ہمیں پتہ نہیں کس کی وجہ سے، بس سخت سردی پہ تو شاید جم نہیں جاتی، پانی جم جاتا ہے، اور بے بل عین الجمود، اس کو اس آنکھ کو کہتے ہیں کہ جس میں آنسو نہ ہوں۔ دیکھیے جی کدی یہ آج ساریاں جلوہ فروز نے تے جعل سکب دموع، جی تحقیق تعبیر کیا سکب دموع کے ساتھ تاکہ منتقل ہو اس کے معنی سے کدھر، وہ لازم جو کہ حزن کا پایا جانا ہے، وہ حزن جو حاصل ہوتا ہے بہت دفعہ کس سے، اکثر اسی سے حزن آتا ہے نا، اور یہ امر سریع الادراک ہے، یہ بات تو جلدی سمجھ آ گئی، لہذا اس میں وہ کیا ہے، مصیب ہو گیا جی، وہ سمجھے ہی اگے کعابت و اصابہ، یعنی اے فی ذالک الجعل، یہ جو اس نے کنایہ بنایا اس میں وہ کیا ہو گئے، کیوں، بوجہ جلدی سمجھنے حزن کے کس سے، عرفن جو رو رہا ہے اس سے فوراً سمجھ آتا ہے کہ اس کو کوئی دکھ تکلیف ہوئی ہے جی، اس کو کوئی، اس لیے تو کہا جاتا ہے اب کا الدہر، کہ اس کو زمانے نے رلایا، مطلب ہے کہ بھی پریشان کیا اس کو، سمجھے، اضحکہ الدہر، یعنی زمانے نے اس کو، اور شعر لکھا جی اسی پر جی، یہ تو یہ زمانے نے اس کو ہنسایا کا مطلب یہ نہیں کہ دند کردب ہے، یعنی خوشحالی آ گئی ہے، زمانے نے اس کو رلایا یعنی اس کو دکھ آ گئے، سمجھے جی، پتہ جدو جائے کہ کی حال ہے، اور بس ایک بندہ حال ہے، پتہ پھر کیا یار انہوں کو جدو بھی رون دی آواز آئی، ان پھر یہ لفظ بولتے ہیں، بھائی تو کوئی بیٹھا کو بڑھا ساڑھے زمانے تھا، یہ اکثر لفظ یہ بولتے ہیں کہ کو جدو بھی گئے رون دی آواز ہے، حالانکہ رو نہیں رہے ہوں، وہ دکھ دا اظہار کرتے ہیں، تو یہ لفظ سن کر یار ان کو جدو بھی گئے رونے دی آواز، مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے، کبھی خوشحالی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا جی، حالات مندے جی، اگے بھائی لکنہ اخطا اور توجہ، وہ جیسے خطا ہے مطلب تنوں سے بھی خطا لگ، اتنے خطا لگ جائے، کنایۃ عما یوجب دوام الطلاق من الفرح والسرور، توجہ جی، لیکن خطا کیا ہے شاعر نے، آگے کہا نا لتجمدا، یہ روں گا میں اس لیے تاکہ دونوں آنکھیں کیا ہو جائیں جی، کیا ہو جائیں، آنکھیں خشک ہو جائیں، توجہ کرنا، اب آنکھوں کی خشکی سے پہنچنا ہے دوستوں کی ملاقات تک اور خوشی تک، یہ ذرا سفر دور ہے جی، خطا کر گیا ہے جموع العین کے بنانے، جموع العین آنکھ کا خشک ہونا، جمود العین کے بنانے میں کنایا اس شے سے کہ واجب کرتی ہے اس شے کو دوام الطلاقی،
جس شے کو ہمیشہ کی ملاقات واجب کرتی ہے نا، ہمیشہ کی ملاقات واجب جس شے کو واجب کرتی ہے، یہ جمود العین کنایا بنایا اس شے سے، وہ کیا فرح اور سرور۔ اب آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، یہ اس سے منتقل ہونا کہ اس کو مقصود مل گیا ہے، یہ اتنا جلدی نہیں ہوتا، بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ غریب رو رو کے دی اکھا سک گئے ان کو اکھ بھی نہیں لبا، عموماً یہ ہوتا ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں اس کو خطا ہو گئی ہے کہ آنسوؤں کی خشکی سے منتقل ہونا ہے کدھر؟ مقصود کے ملنے تک، یعنی دوستوں سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے میں اس کو لمبا سفر ہے تو خرابی پیدا ہوگی، یہ اس کی وجہ سے یہ شعر غیر فصیح ہو گیا۔ کیا کہ جی؟ لیکن شاعر نے خطا کی ہے جمود العین کے بنانے میں کنایا اس شے سے جو واجب کہ واجب کرتی ہے اس شے کو دوام الطلاقی، طلاقی کس کی؟ ملاقات دوستوں کی، کہ دوستوں کی ملاقات کی وجہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ فرح، بولنا، آنکھوں کا آنسوں کا خشک ہو جانا، پہنچنا کہاں تک؟ دوستوں کی ملاقات کی وجہ سے جو خوشی ہوتی ہے، یہ سفر لمبا ہے، یہ سفر لمبا ہے۔ کیونکہ عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رو رو کے خشک ہو گئی ہے، ملا کھ بھی نہیں دی، اور سمجھے ہی جی میں عورتوں کہ میں تو رو رو کے میرے اکھیں بھی سوکھ گئی ہیں، نہیں اکھیں خشک ہو گئی ہیں، اس نو سمجھ، لیکن شاعر خطا کر گیا ہے جمود العین کے بنانے میں کنایا اور تجمدا، کنایا کس سے؟ اس شے سے کہ واجب کرتی ہے، واجب کرتا ہے اس شے کو دوام الطلاقی، ماں کا بیان یعنی فرح اور سرور، اس میں وہ خطا کر گیا ہے، اس میں وہ ہاں جی شابہ جی خطا کر گیا جمود العین کے بنانے میں کنایا اس شے سے کہ واجب کرتی ہے اس کو دوام الطلاقی یعنی فرح اور سرور، فرح اور ہن اے جڑا لاکنہ ہو اگلے متن نال جوڑنا ہے، پھر پوری دلیل سمجھ آنی۔ فإن الانتقال من جمود العین الى بخلها اے بالدموع اے کونی بجائے وهي حالت الحزن على مفارقة الاحبة لا الى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقات۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو اس نے کنایا بنایا اس میں خطا ہو گئی ہے، کیونکہ انتقال آنکھوں کی خشکی سے آنکھوں کے بخل کرنے تک آنسوؤں کے ساتھ، میں رونے کے وقت رونا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں نے بخل کیا، روئے نہیں، تو بندہ رونا چاہے تو رونا نہ آئے، تو یہ تو حالت کس کی ہے؟ یہ دوستوں کی مفارقت پر جو حزن کی حالت ہے، یہ تو وہ ہے کہ رونا چاہتا ہے تو رونا نہیں آیا۔ اب آنکھوں کی خشکی سے انتقال تو اس طرف ہوتا ہے، آنکھوں کی میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، یعنی میں دوستوں کی جدائی پر رونا چاہتا ہوں لیکن میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جانا آگے تھا کدھر کہ سرور بھی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے اور مجھے سرور اور خوشی حاصل ہو گئی ہے، یہاں تک پہنچنا مشکل ہے جی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، یعنی میں رونا چاہتا تھا پریشانی کے وقت لیکن آنکھوں نے میرا ساتھ، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن آنکھوں کی خشکی سے کنایا بنانا کہ دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، یہ بات ذرا بعید ہے۔ اور تھوڑے بھی کوئی دماغ جو ہو تو کوئی سمجھ آوے کہ کوئی او بھائی ہاں بھی کیا کہ بھائی علامہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انتقال جمود العین سے اور آنکھوں کے بخل کی طرف آنسوؤں کے ساتھ بقا کے ارادے کے وقت یہ انتقال ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ حالت حزن ہے احبہ کی مفارقت پر، یعنی یہ جو ہے نا لتجمدا کہ دیکھو نا کہ بہائیں گی میری آنکھیں آنسو تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ اب بظاہر کیا سمجھا کہ میں دوستوں کی جدائی پر اتنا روؤں گا حتیٰ کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، یعنی میں مزید رونا چاہوں گا جدائی پر تو آنکھیں میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ اب یہاں سے کنایا تو ہوتا ہے
کہ مزید پریشانی ہے، لیکن کنایا کرنا ہے کہ دوست مل گئے ہیں، خوشیاں آ گئی ہیں، یہ پہنچنا مشکل ہے، یہ پہنچنا یہ انتقال اس کی طرف نہیں ہے جس کا شاید نے قصد کیا ہے، کیا سرور جو حاصل ہوتا ہے کس کے سبب سے؟ ملاقات کے سبب۔ بھئی اس شعر کو سمجھو نا کہ بھئی تم سے جو دور ہو جاؤں گا، جی گھر دور لے جاؤں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور جو ہے نا میں روؤں گا حتیٰ کہ میرے آنسو خشک ہو جائیں گے۔ اب آنسو خشک ہو جائیں نا، روؤں گا، اس کو کنایا بنانا دکھ تکلیف سے، یہ تو بالکل واضح ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن آنسو خشک ہو جائیں اس کو کنایا بنانا ہے خوشی کا کہ بھئی دوستوں سے ملاقات ہوگی تو میں خوش ہوں، یہ کنایا تھوڑا مشکل ہے۔ کیوں کہ آنسو خشک ہوئے عام طور پر اس کا معنی ہوتا ہے کہ رونے کے وقت میری آنکھوں نے بخل کیا، روئی نہیں ہے، مجھے دکھ تکلیف تھی، رونا چاہیے تھا، انہوں نے میرے ساتھ بخل کیا ہے، اکثر یہ کنایا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کنایا کرنا کہ دوست مل گئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے، یہ بات بعید ہے، اس میں خطا ہوگی، یہ دی اور سمجھے ہی اللہ اکبر۔ لیکن صبر کر، وہ ادھر دیکھ لیکن اخطا، لیکن خطا کر گئے باوجہ نہ سمجھنے لعدم فہم ذالک اللازم، کیڑا لازم؟ خوشی، بے صورتن، کس سے سمجھنا؟ جمود العین سے فوراً خوشی سمجھ آئے، یہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی، پس یہ خطا ہے کن کے نزدیک، اگرچہ اس کے لیے وجہ صحیح ہے جیسے کہ متول میں بیان کیا ہے، لیکن اس لیے کہ جو جاری ہے نا بلغاء کے طریقے پر، جو بلغاء عام طور پر جمود العین لفظ بولتے ہیں تو کنایا کس چیز سے کرتے ہیں؟ بلغاء کا جو جاری ہے استعمال، اس لیے کہ وہ شے جو جاری ہے بلغاء کے استعمال پر، وہ انتقال کرنا ہے جمود العین سے، میری مراد آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں کے بخل کی طرف رونے کے ساتھ، رونے کے وقت آنکھوں سے رونے کی جب طلب کرنی ہے نا تو اس وقت وہ نہ روئیں، تو یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ واہ ہوا، یہ عام طور پر بلغاء کنایا کرتے ہیں کہ بھئی میں رونا چاہتا تھا دوستوں کی جدائی پر لیکن میری آنکھوں نے ساتھ نہیں دیا، اکثر کنایا یہ ہوتا ہے، اور یہ تو قریب ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے سمجھنا کہ مجھے دوست مل گئے ہیں اب خوشی ہو گئی ہے، یہ تھوڑی بعید ہے، چونکہ یہ بلغاء کے عام استعمال کے خلاف ہے۔ بلغاء جو یہ لفظ بولتے ہیں شعروں میں یا نثر میں کوئی جملے بولتے ہیں تو اس میں مراد ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی، میں رونا چاہتا تھا تو میری آنکھوں نے مجھ سے بخل کیا، وہ روئی نہیں ہے، یہ مراد لیتے ہیں کس سے؟ جمود العین سے، نہ کہ دوستوں کی ملاقات مراد لیتے ہیں، اور سمجھ گئے؟ پس وہ ہے جو سمجھا گیا ہے آنکھوں کے جمود سے بصورت، نہ کہ سمجھا گیا کون؟ جیسا کہ قصد کیا شاعر نے اس کا، جی سنیں اے شاباش، ومن الفرح والسرور، فرح مصدر الفعل لازم تو سرور مصدر متعدی، تو ان کے درمیان مشاکلت ٹھیک نہیں، ایک لازمی تک متعدی، جی تو جواب یہ ہے کہ سرور یا مصدر مبنی للمفعول ہے تو پھر فیکون لازمن ایزن، یا دوجے نو موڑاں گے یا انہوں موڑاں گے، ایک نو کان جوڑ کے تے جٹ کر دیں گے دونوں، خلاصہ لا الہ ما قصدہ، سنیں اسی لیے تو نہیں صحیح ان کے نزدیک، سنیں کہ دعا مخاطب کو دعا دینی ہو تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کیڑا؟ یہ کہا جائے کہ لا زالت عینوں کا جامدتن، ہمیشہ تیری آنکھیں خشک رہے، مراد ہو بھی تو خوشحال رہے، تو جملہ کی بولیے کہ ہمیشہ تیری آنکھیں، تو یہ دعا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ یہ اس کے خلاف دعائے حزن کی کہ تجھے دکھ ہمیشہ رہے تو رونا چاہیں تو رونا نہ آوے، سمجھ گئے؟ تو اور صحیح کیا ہے کہ لا اب کاللہ عینک، اللہ تیری آنکھوں کو نہ رلائے، کیا مطلب ہے؟ تجھے نہ آئے تو خوش رہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے، جی بلکہ انتقال جمود عین سے
سرور کی طرف یہ محتاج ہے وسائط پیا کی طرف۔ وہ کس طرح؟ بائیں طور کے انتقال کیا جائے گا جمود العین سے، آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، پھر آنسوؤں کے ختم ہونے سے حزن کے ختم ہونے کی طرف جائیں گے، پھر حزن کے ختم ہونے سے سرور کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں ان تین واسطوں سے وہاں پہنچیں گے کہ آنسو کیوں ختم ہوئے؟ اس لیے کہ حزن ختم ہو گیا۔ حزن کیوں ختم ہوا؟ اس لیے جو حزن کا سبب تھا وہ ختم ہوا، تو لہذا سرور آ گیا۔ تو یہ تین واسطوں سے وہاں پہنچیں گے، اس لیے کام جو ہے نا آگے چلا گیا۔ سمجھ گئے؟ اے شاباش سے۔ لیکن جب کہیں یہ وسائط خفیہ تو کلام کیا ہو گئے؟ موقد ہو گئی۔ اگے جی ہوں مانا کر دینے شاہ علامہ بیسل مانا کی شعر دا مانا کرے سا کتو کرنے، لیکن خطا کر گیا شاعر جمود العین کے بنانے میں کنایا اس شے سے کہ واجب کرتا ہے اس شے کو دوام طلاقی، دوستوں کی ہمیشہ کی ملاقات۔ وہ کیا شے ہے؟ یعنی فرح اور سرور، کیونکہ انتقال یہ علت ہے خطا کی۔ خطا کیوں کر گیا؟ کیونکہ انتقال جمود العین سے عین کے بخل کرنے کی طرف آنسوؤں کے ساتھ بکا کے ارادے کے وقت یہ ہوتا ہے جی کہ جب میں رونا چاہتا تھا تو آنکھیں روئی نہیں ہے، لیکن یہ حالت کون سی ہوتی ہے؟ اور یہ تو حزن کی حالت ہے احبا کی جدائی پر، نہ کہ انتقال ہوتا ہے اس شے کی طرف کہ قصد کیا اس شے کا شاعر نے، او ماکڑی شے یعنی سرور جو حاصل ہونے والا ہے بس با ملاقات کے۔ تو یہ تین واسطوں سے وہاں پہنچیں گے۔ آنسو خشک ہوتے ہیں کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ پریشانی ختم ہوئی ہے۔ پریشانی کیوں ختم ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس کو دوست مل گئے ہیں جی۔ شاعر خطا کیا ہے جمود العین کے بنانے میں کنایا اس شے سے کہ واجب کرے اس کو دوام طلاقی یعنی فرح اور سرور، کیونکہ انتقال جمود العین سے آنکھوں کے بخل کی طرف ہے آنسو کے ساتھ رونے کے ارادے کے وقت، اور یہ حالت ہے حزن کی احبا کی مفارقت پر، نہ کہ انتقال اس شے کی طرف کے قصد کیا اس کا شاعر نے یعنی سرور جو حاصل ہونے والا ہے ملاقات کے ساتھ۔